اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم. میں مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت آپ علم و ادب کی دنیا پر مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے. پہلے اس چینل کا نام CMM لیکچرز تھا، لیکن اب ہم نے اس کو چینج کر کے علم و ادب کر دیا، کیونکہ اب یہاں لیکچرز کے علاوہ بھی علم و ادب کے والے سے آپ کو مزے کی چیزیں دیکھنے میں ملیں گی. ٹھیک ہے جی، تو لیٹ سٹارٹ. فی الحال اس وقت آپ کا سیکنڈ ایئر کا لیکچر ہی ہو رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں بیٹا سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کی بک چینج ہوئی ہے 2022 میں، تو اس حوالے سے نئی بک کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے. ہم چیپٹر 3 پر ہیں، پیج نمبر 42، اور ٹاپک آپ کے سامنے آپ کو یہ دیکھیں لکھا نظر آ رہا ہے: صوبائی اور مقامی حکومتوں کے باہمی تعلقات، میوچل ریلیشن بٹوین پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ. میں بیٹا آپ سے بار بات کر چکا، ایک بار پھر کلیئر کر دوں، آپ کو دہرا دوں. پاکستان ایک وفاقی ملک ہے جس کو انگلش میں فیڈرل کنٹری کہتے ہیں. وفاقی ملک سے مراد ایسا ملک ہوتا ہے جہاں صرف ایک حکومت نہ ہو بلکہ ایک سے زائد حکومتیں ہوں، یعنی ایک سینٹرل گورنمنٹ ہو، اس کے تحت ہر یونٹ کی اپنی گورنمنٹ بھی ہو. جس طرح پاکستان میں حکومت پاکستان، سینٹرل گورنمنٹ، وفاقی حکومت، ہر صوبے کی اپنی بھی حکومت بھی، گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، گورنمنٹ آف بلوچستان. اور اس کے نیچے بیٹا پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، یعنی ہر ضلع کی بھی اپنی حکومت. تو آپ دیکھیں 3 درجاتی نظام ہے: حکومت پاکستان، پھر حکومت پنجاب، اور پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ملتان، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بہاولپور، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ راولپنڈی، پھر ڈسٹرکٹ کی اپنی گورنمنٹ بھی ہے. تو ایک طرح کی 3 حکومتیں ہیں. سینٹرل گورنمنٹ کے اپنے اختیارات ہیں حکومت پاکستان میں، کہ جس میں صوبے دخل نہیں دے سکتے. صوبوں کے اپنے اختیارات ہیں جن میں حکومت پاکستان دخل نہیں دے سکتی. لیکن جب نئے قانون کے تحت جو صوبائی حکومت کے اختیارات ہیں ان کو مزید ڈیوائیڈ کر دیا. ٹھیک ہے نا، صوبے کا کیپٹل تو ایک ہے، مثلا پنجاب کا کیپٹل لاہور ہے. اب جو بہاولپور بیٹھا ہے، ملتان بیٹھا ہے، ڈیرہ غازی خان بیٹھا ہے، اسے ہر کام کے لیے لاہور آنا پڑتا تھا. تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنا دی گئی. وہ اختیارات جو صوبائی حکومت کے تھے ان کو شیئر کر دیا گیا ضلعی حکومت سے. اس کو بیٹا لوکل گورنمنٹ بھی کہتے ہیں، اس کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی کہتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ سارے صوبے والے چل کے کیپٹل دارالحکومت جا رہے ہیں، پورے پنجاب کے چل کے لاہور آ رہے ہیں، پورے سندھ کے جا کے کراچی جا رہے ہیں. تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنا دی گئی کہ لوگوں کے مسائل ڈسٹرکٹ لیول پر حل ہوں. یعنی بنیادی مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو لاہور اسلام آباد کے چکر نہ لگانے پڑیں، ان کے مسائل لوکل لیول پر ہی حل ہو جائیں. تو یہ کنسیپٹ تھا لوکل گورنمنٹ کا، یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا. لیکن یہ منصوبہ کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے جی، اب ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کیا تھی، یہ کس لیے بنائی گئی، اور یہ کیوں کر کامیاب نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے بیٹا، پہلے میں نے آپ کو ٹاپک سمجھا دیا ہے، اب ہم ڈیٹیل سلائیڈ کی طرف آتے ہیں. یہ سلائیڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہائی لائٹس کی ہوئی ہیں. تو پہلی سلائیڈ کی طرف آتے ہیں. آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق آئین 1973 کی شق 140A کے تحت پاکستان میں مقامی حکومتوں کو تحفظ دیا گیا. یعنی بیٹا جو آپ کا آئین، جس کو آپ کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں اور دستور بھی کہتے ہیں، اس میں ترمیم کی گئی، امینڈمنٹ کی گئی 140A، یعنی 140 جو تھا 140A بنایا گیا، جس میں مقامی حکومتیں لوکل گورنمنٹ قائم کرنے کی بات کی گئی. اس شق کے تحت صوبوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ لوکل گورنمنٹس قائم کریں. یعنی یہ مرضی نہیں ہے، چاروں صوبائی حکومتوں کو پابند کر دیا گیا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائیں، ضلعی حکومتیں قائم کریں، ان کو اختیارات دیں، ان کو اختیارات بھی دیں تاکہ لوگوں کے مسائل اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی حل ہو جائیں، انہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد کی طرف بھاگنا نہ پڑے. ٹھیک ہے جی، تو آئین میں لکھ دیا گیا کہ تمام صوبائی حکومتیں پابند ہیں کہ وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ قائم کریں گی، ضلعی حکومتیں بنائیں گی، اور نہ صرف بنائیں گی، ان کے الیکشن کرا کے قائم کریں گی، ان کو سیاسی، انتظامی، معاشی اختیارات بھی دیں گی، یعنی ان کو فنڈز بھی دیں گی. ظاہر بیٹا جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگی تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اپنے منصوبے ہوں گے،
اور ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، بغیر پیسوں کے تو نہیں ہوتا. تو صوبائی حکومت کیا کرے گی؟ ان کو فنڈز بھی ایلوکیٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی. یہ کب ہوا؟ اگست 2001 میں. یہ بیٹا جنرل پرویز مشرف جب پاکستان کے صدر تھے تو یہ انہوں نے، ویسے تو اس سے پہلے بھی ایوب خان کے دور میں بھی رہی، لیکن جو لیٹسٹ یعنی آخری لوکل گورنمنٹ ہے یہ جنرل مشرف نے بنائی تھی 2001 میں ایک صدارتی حکم کے تحت. مقامی حکومتیں قائم کی گئیں، لوکل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ان کو اختیارات بھی دیے گئے، یا یوں کہیں کہ اختیارات دینے کی بات کی گئی کہ ان کے پاس اختیارات ہوں تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں، لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں اور عوام کو بااختیار بنایا جا سکے. یہ کنسیپٹ تھا اس کے پیچھے. لیکن ہوا کیا پریکٹیکلی کیا؟ دیکھیں آئین میں لکھا کچھ اور ہوتا ہے، زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. مقامی حکومتوں کے نظم و نسق میں وفاقی حکومت کے اختیارات تو جوں کے توں رہے، یہ آپ کی بک ریڈنگ کر رہا ہوں، جبکہ صوبائی حکومتوں کے اختیارات اور ذمہ داریوں کو مقامی حکومتوں میں تقسیم کر دیا گیا. دیکھیے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی طور پہ مرکزی حکومت پاکستان اور ہر صوبے کی اپنی اپنی حکومت بھی تھی. اب جب لوکل گورنمنٹ کا منصوبہ آیا تو جو مرکزی حکومت سینٹرل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا، وہ سارے کے سارے رہے. لیکن جو صوبائی حکومتوں کے اختیارات تھے، پروونشل گورنمنٹس کے اختیارات تھے، ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا آگے ضلع کو. یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کیا اختیارات دیے گئے؟ جو صوبائی حکومت کے اختیارات تھے ان میں سے بہت سے اختیارات ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دے دیے گئے، جبکہ جو حکومت پاکستان کے اختیارات تھے وہ ویسے کے ویسے رہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے جی. میں ایک ایک لائن آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. اس نظام کے تحت، کس نظام کے تحت؟ ظاہر لوکل گورنمنٹس کی بات ہو رہی ہے. اس نظام کے تحت کمشنر اور ضلع مجسٹریٹ کے عہدوں کو ختم کر کے ناظم اور نائب ناظم کے عہدے بنائے گئے. دیکھیں بیٹا جب تک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نہیں تھی تو ضلع کا سب سے بڑا آفیسر کون ہوتا تھا؟ ڈپٹی کمشنر. اس کو کمشنر نظام کہتے ہیں. کمشنر ہوتا تھا، کمشنر ڈپٹی کمشنر دونوں. تو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ضلع کو چلاتے تھے. لیکن جب لوکل گورنمنٹ بنائی گئیں تو لوکل گورنمنٹ ظاہر عوام الیکشن سے منتخب کرتے تھے، تو پھر عہدے آ گئے ناظم اور نائب ناظم کے. یعنی پہلے جو ضلع کو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر چلایا کرتے تھے، اب وہ اختیارات منتقل ہو گئے ناظم اور نائب ناظم کو. ظاہر ناظم ہوگا اور اس کے ساتھ نائب ناظم. اب فرق سمجھیں، کمشنر ڈپٹی کمشنر بیٹا گورنمنٹ ملازم تھے، وہ تو گورنمنٹ ملازم تھے، ان کو تنخواہ ملنی ہے، عوام کو فائدہ ہو یا نہ ہو، عوام تنگ ہو، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں نا، تو گورنمنٹ ملازم ہے. لیکن جب ناظم اور نائب ناظم آئے تو یہ بیٹا سیاسی ہوتے تھے، یہ الیکشن لڑ کے آتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے بیٹا الیکشن ہر 5 سال بعد ہوتا ہے. تو ناظم بنے گا اس کو کام کرنا پڑے گا. کیوں کام کرنا پڑے گا؟ اس کو پتہ ہے آج تو میں ناظم بن گیا ہوں، 5 سال بعد دوبارہ الیکشن ہونے ہیں. اگر میں نے کارکردگی نہ دکھائی تو اگلے الیکشن میں مجھے تو ووٹ نہیں پڑیں گے، لہٰذا پھر وہ کام کریں گے. یعنی یوں سمجھیں کہ ناظم اور نائب ناظم تو عوامی نمائندے تھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے، جبکہ کمشنر ڈپٹی کمشنر کون ہوتے تھے؟ وہ گورنمنٹ ملازم ہوتے تھے. تو نئے سسٹم کے تحت اب وہ ضلع میں کمشنر ڈپٹی کمشنر کی بجائے جو ضلع کا چیف ایگزیکٹو تھا وہ کون بن گیا؟ ناظم اور نائب ناظم. اور یہ کون تھے بیٹا؟ یہ لوکل گورنمنٹ کے تحت منتخب ہو کر آتے تھے. اچھا ذہن میں رکھیں، یہ نہیں ہے کہ ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ختم ہو گیا. یعنی پہلے ضلع کا انچارج کون تھا؟ ڈپٹی کمشنر. اب اس کا عہدہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اسی ڈپٹی کمشنر کو ضلع ناظم کے انڈر کر دیا گیا. پہلے اختیارات ڈپٹی کمشنر خود استعمال کرتا تھا، اب ضلع میں ناظم آ گئے تو وہ ڈپٹی کمشنر اب ضلع ناظم کے انڈر کام کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. یعنی موجود تو رہا لیکن اب آزاد نہیں بلکہ ناظم کے انڈر کام کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. یوں جو ضلعی انتظامیہ تھی، مطلب جس کو آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہہ لیں، پہلے وہ ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہوتی تھی اور اب وہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر آ گئی. یعنی اب ضلع کا جو سربراہ تھا، چیف ایگزیکٹو تھا، وہ ڈپٹی کمشنر نہیں تھا بلکہ وہ ناظم تھا. اچھا میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، میں کبھی کمشنر کہہ رہا ہوں کبھی ڈپٹی کمشنر.
ایکچولی ضلع کا سب سے بڑا ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا اور ضلع کے اوپر ڈویژن ہوتے ہیں، ڈویژن کا سب سے بڑا کمشنر ہوتا تھا، ڈویژن میں کمشنر، اس میں پھر جتنے ضلع ہیں اس میں ڈپٹی کمشنر. تو جب ہم ضلع کی بات کریں گے، ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے، تو اس میں سب سے بڑا آفیسر ڈپٹی کمشنر ہی ہوتا تھا، جس کو ڈی سی کہتے ہیں. لیکن لوکل گورنمنٹ کے بعد اب اختیارات چلے گئے ناظم کو، تو ڈی سی تو موجود رہا، ڈپٹی کمشنر تو موجود رہا، لیکن کس طرح سے اب وہ ناظم کے انڈر ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ تھا لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ کہ ناظم ضلع کے معاملات کو دیکھے گا، اختیارات ضلعی سطح پر منتقل کر دیے گئے. ٹھیک ہے جی. اختیارات کے منصوبے کی جو تقسیم تھی، اس میں صوبائی حکومتوں نے اپنے اختیارات مقامی حکومتوں کو تفویض کیے تھے. بیٹا میں بک سے ریڈنگ کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آتی رہے. یاد رکھیں بیٹا کنسیپٹ آپ کے کتنے بھی کلیئر ہو، لیکن سوال آپ کو بک سے ہی آنا ہے تو بک ریڈنگ ضرور کیا کیجیے. تو میں ریڈنگ کر رہا ہوں بک میں سے. اختیارات مقامی حکومتوں کو تفویض کرنا. تفویض ہوتا ہے بیٹا دے دینا، ڈیلیگیٹ کرنا. یعنی کوئی ایک اپنا اختیار دوسرے کو دے دے تو اس کو کہتے ہیں اختیارات کو تفویض کرنا. بیسکلی اختیارات صوبائی حکومت کے ہی تھے. میں نے بھی آپ کو بتایا مرکزی حکومت کے اختیارات تو ڈسٹرب نہیں ہوئے، لیکن جو صوبائی حکومت کے اختیارات تھے ان میں سے کچھ اختیارات ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دے دیے گئے. ٹھیک ہے جی. اب بات کو سمجھیں، کیونکہ مین اختیارات تو صوبائی حکومت کے تھے، لہٰذا صوبائی حکومت کو اختیار رہا کہ جو اس نے اختیارات ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دیے ہیں وہ ان کو دیکھ بھی سکتی ہے، ان کو معطل بھی کر سکتی ہے اور اختیارات واپس بھی لے سکتی ہے. دیکھیں نا ایک چیز بیٹا، میں نے آپ کو امانتیں دی، چیز تو میری تھی، میں نے امانتیں دی. اب آپ کو میں نے امانت کے طور پہ دی ہے تو میں واپس بھی لے سکتا ہوں، چیز تو میری ہے. تو ایسے اختیارات تو صوبائی حکومت کے تھے، لیکن صوبائی حکومت نے اپنے اختیارات آگے منتقل کر دیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، ضلعی حکومت کو. مگر صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار بہرحال رہا کہ جو اختیارات اس نے صوبائی حکومتوں کو دیے ہیں اگر وہ مناسب سمجھے، ضروری سمجھے، تو وہ اپنے اختیارات واپس بھی لے سکتی ہے. تو یوں بیٹا آپ پھر کہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آزاد تو نہ ہوئی نا، ہوئی تو انڈر. یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آزاد ہے، اور دوسری طرف کیا کہا گیا کہ صوبائی حکومت جب چاہے ان سے اختیارات واپس لے سکتی ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی صوبائی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس آزاد نہیں تھی. ڈسٹرکٹ گورنمنٹس آزاد نہیں تھی، وہ ایکچولی صوبائی حکومت کے انڈر ہی تھی کہ صوبائی حکومت جب چاہتی ان سے اختیارات واپس لے سکتی تھی. آگے دیکھیں بیٹا اسی طرح سے مقامی حکومتوں کو اپنے وسائل کے لیے نئے ٹیکس لگانے یا ٹیکس میں اضافہ کرنے کی اجازت بھی صوبائی حکومتوں سے لینی پڑتی تھی. اب بیٹا یہ کیا آزادی ہے؟ دیکھیں نا ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ضلعی حکومتیں قائم کر دی گئیں جو آزاد تھی، دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو اختیارات صوبائی حکومت نے دیے تھے، حکومت واپس بھی لے سکتی ہے. اور پھر بیٹا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اگر کوئی ٹیکس لگانا ہوتا تھا تو ان کو صوبائی حکومت سے اجازت لینی پڑتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آزاد تو نہیں تھی، وہ تو پھر صوبائی حکومت کے انڈر آ گئی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کوئی منصوبہ بنانا ہو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے نا پورے ضلع کی، کوئی منصوبہ بنانا ہو، کوئی پروجیکٹ بنانا ہو تو بیٹا ہر پروجیکٹ کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اور حکومت کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹیکس سے. بڑی سمپل سی بات ہے، عوام ٹیکس دیتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس پیسہ آتا ہے نا. اگر ٹیکس نہ ہو تو پھر گورنمنٹ کے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے آمدن کا. عوام ہی کے ٹیکس سے گورنمنٹ کے پاس پیسہ آتا ہے، گورنمنٹ چلائی جاتی ہے. اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اختیار ہی نہیں ہے ٹیکس لگانے کا. اگر انہیں ٹیکس لگانا ہے صوبائی حکومت سے اجازت لینی پڑے گی، صوبائی حکومت اجازت دے گی تو ٹیکس لگا سکتے ہیں، ورنہ وہ ٹیکس نہیں لگا سکتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوبائی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنا تو گئی، کہہ تو دیا گیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس آزاد ہیں، لیکن ایکچولی وہ آزاد نہیں تھی، وہ صوبائی حکومت کے انڈر ہی کام کرتی تھی. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، اختیارات کی تقسیم کا منصوبہ. تقسیم بیٹا یہی ہے نا کہ صوبائی حکومتوں نے اپنے اختیارات آگے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دے دیے، تو اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں ڈسٹریبیوشن آف پارٹس، اردو میں کہیں گے اختیارات کی تقسیم کا منصوبہ. اس کے تحت کوئی ضلعی حکومت ایسی نہیں تھی جو خود مختار ہو اور جس پر صوبائی حکومت کو کنٹرول نہ ہو. یعنی
میں ایک ہی بات بیٹا بار بار کہہ رہا ہوں، کہنے کو یہ تھا کہ مرکزی حکومت اپنے اختیارات میں آزاد ہے، صوبائی حکومت اپنے اختیارات میں آزاد ہے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اپنے اختیارات میں آزاد ہے اور وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے، مگر حقیقت یہ نہیں تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ صوبائی حکومت کے انڈر تھی، کیونکہ صوبائی حکومت جب چاہتی اختیارات واپس لے سکتی تھی، صوبائی حکومت کی اجازت سے ہی ٹیکس لگائے جا سکتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کوئی اور بھی معاملہ ہوتا، اوپر لکھا ہوا ہے کوئی افسروں کا تقرر کرنا ہوتا، اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں، تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں خود تقرر نہیں کرتی تھی، تقرر اپوائنٹمنٹ کو کرتی تھی صوبائی حکومت، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کہنے کو تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنا دی گئی، ان کو اختیارات نہیں دیے گئے، لہٰذا جو ہائی لائٹڈ پوائنٹس میں دیکھیں، اس لیے جلد ہی مقامی حکومتوں کو ختم کر دیا گیا، یعنی آپ جس کو انگلش میں کہتے ہیں فروٹ لیس ایکٹیویٹی۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ نے بنا دی، ناظم بنا دیے، ضلع ناظم بنا دیے، اختیارات ان کو دیے نہیں، فنڈ ان کو دیے نہیں، پیسے ان کو دیے نہیں، تو پھر وہ کیا کام کرتے؟ تو جو اصل مطلب تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنانے کا کہ عوام کے مسائل حل ہوں گے اور عوام کو ترقیاتی منصوبے بنیں گے، ایسا نہیں ہو سکا۔ رزلٹ کیا نکلا کہ کیونکہ یہ اختیارات کے بغیر تھا سسٹم، لہٰذا یہ بڑی جلدی سسٹم فیل ہو گیا مقامی حکومتوں کا، اور کمشنر ڈپٹی کمشنر دوبارہ بحال ہو گئے، یعنی جو لوکل گورنمنٹ سے پہلے سسٹم تھا نا کہ ڈویژن میں سب سے بڑا کمشنر، ضلع میں سب سے بڑا ڈپٹی کمشنر، وہ پچھلا سارا سسٹم واپس بحال ہو گیا، اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اختیارات دیے تھے صوبوں نے، وہ سارے کے سارے اختیارات واپس چلے گئے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی بڑی اہم بات ہوئی، اختیارات کی تقسیم کے منصوبے میں ضلعی ناظم کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ جو بیٹا ڈسٹرکٹ ناظم تھا، ایکچولی ڈسٹرکٹ کا ہیڈ تو وہی تھا، لیکن حقیقت یہ ہے بیٹا کہ جو بھی ڈسٹرکٹ کا ہیڈ تھا، ضلع ناظم تھا، اس کا تعلق کسی نہ کسی پارٹی سے تو تھا نا، ٹھیک ہے نا، یا وہ مسلم لیگ کا ہوگا، یا پیپل پارٹی کا ہوگا، یا تحریک انصاف کا ہوگا، وہ ہوگا تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہوگا نا۔ اس کا نقصان کیا ہوا، وہ جس سیاسی جماعت سے ہوتا تھا اس جماعت کے کارکنوں کو تو فائدہ ہوتا تھا، باقیوں کو نہیں ہوتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر ڈسٹرکٹ ناظم مسلم لیگ کا ہے تو مسلم لیگ کے ورکرز کے لیے تو شاید کچھ کرے، باقیوں کے لیے تو نہیں کرے گا۔ اگر وہ تحریک انصاف کا ہے تو ظاہر تحریک انصاف کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرے گا، یعنی ڈسٹرکٹ ناظم کا جھکاؤ بھی بہرحال کسی نہ کسی پارٹی کی طرف سے تو ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ رزلٹ یہ نکلا کہ یہ ضلعی حکومتوں کا منصوبہ کو اتنا افیکٹو نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر ایک بہت بڑی قباحت اور بھی تھی اس سسٹم میں، آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک ڈسٹرکٹ میں ناظم ہے پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے، لیکن صوبے میں حکومت ہے مسلم لیگ کی، تو کیا وہ فنڈ دے گی؟ نہیں دے گی۔ یعنی ایسا ہوتا تھا، اگر ایسا اور بہت دفعہ ہوتا تھا کہ صوبے میں حکومت اور پارٹی کی ہے اور ضلعی ناظم کسی اور پارٹی کا ہے، تو پھر ہوتا کیا تھا، اس ضلعی ناظم کو فنڈز نہیں ملتے تھے، اور ظاہر ہے جب اس کو فنڈ نہیں ملیں گے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا، اور جب وہ کام نہیں کر سکے گا تو پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مور اوور دیکھیں آپ کہ جو ضلعی پولیس آفیسران تھے، ڈسٹرکٹ کے افسران تھے، ان کی اپوائنٹمنٹ بھی صوبائی حکومتیں کرتی تھیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی یہ تضاد ہے بات میں، ایک طرف کہا جا رہا ہے ضلعی حکومتیں خود مختار ہیں، اور دوسری طرف ضلعی حکومتوں کے ہی افسران کا تقرر کون کر رہی ہے؟ صوبائی حکومت کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا جو بیٹا ڈسٹرکٹ میں سرکاری ملازم ہوتے تھے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات نہیں مانتے تھے، صوبائی حکومت کی بات مانتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری اپوائنٹمنٹ بھی صوبائی حکومت نے کی ہے اور ہمیں ہٹا بھی صوبائی حکومت سمجھ سکتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک ماتحت میرے انڈر ہے اور میری بات ہی نہیں مان رہا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک صوبائی حکومت ہے، اس کے نیچے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے افسروں کا تقرر بھی صوبائی حکومت کر رہی ہے، تو پھر مجھے بتائیں وہ ڈسٹرکٹ میں جو افسر کام کرے گا وہ ڈسٹرکٹ ناظم کی بات کیوں مانے گا؟
کیونکہ ڈسٹرکٹ ناظم نہ تو ان کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، نہ ہی ڈسٹرکٹ ناظم ان کو نکال سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے تھے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی بات ہی نہیں مانتے تھے، تو ڈائریکٹ صوبے کا ہولڈ ہوتا تھا، ڈائریکٹ صوبے کا ہولڈ ہوتا تھا، یعنی ضلعی ناظم بے اختیار تھے۔ یعنی سادہ بات کیا بنی، ضلعی ناظم بے اختیار تھے، کہنے کو ضلعی ناظم ہے لیکن نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ملازم ان کی بات مانتے ہیں، نہ ان کے پاس بجٹ ہے، اور ٹیکس لگانا ہے تو ڈسٹرکٹ صوبائی حکومت کو دیکھیں گے۔ اور مزید اس میں دیکھیے عجیب بات کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ملازمین کا اگر ٹرانسفر ہونا ہوتا تھا تو وہ بھی صوبائی حکومت ہی کرتی تھی، یعنی ڈسٹرکٹ ناظم اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں اپنے ہی متحد لوگوں کی نہ اپوائنٹمنٹ کر سکتا ہے، نہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، نہ ان کو نکال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا رزلٹ کیا نکلا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو جو ملازم ہوتے تھے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے وفادار نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ صوبائی حکومت کے وفادار ہوتے تھے اور صوبائی حکومت کے کہنے پر ہی کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، جون 2005 میں سسٹم کو مزید چینج کیا گیا لوکل گورنمنٹ کے، اور وہ سارے اختیارات صوبوں کو واپس دے دیے گئے، یعنی صوبوں سے لے کر جو اختیارات ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دیے تھے وہ سارے کے سارے اختیارات کہاں چلے گئے، صوبوں کے پاس واپس چلے گئے۔ اور بیٹا صوبے کا سب سے بڑا کون ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، چیف منسٹر ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیں سارے کے سارے اختیارات واپس چیف منسٹر کے پاس چلے گئے۔ چیف منسٹر کو یہ اختیار بھی حاصل ہو گیا کہ وہ ضلع ناظم کو ہٹا بھی سکتا ہے، یعنی جو ضلع ناظم بنا ہوا ہے اس کے سر پہ مسلسل تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ جب چاہے صوبائی گورنمنٹ اس کو ہٹا سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے۔ تو جب بیٹا اتنی بڑی تبدیلی ہو گئی تو پھر یہ کہنا کسی شکل بھی مناسب نہیں تھا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ با اختیار ہیں۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس موجود تھیں، ایگزسٹ کرتی تھیں، لیکن وہ با اختیار نہیں ہوتی تھی۔ صوبائی حکومت جب چاہے ناظم کو تبدیل کر سکتی تھی۔ سو وہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ہوا نہ ہوا برابر، کچھ یہ سلسلہ بن گیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا۔ ٹھیک ہے جی، اب رزلٹ یہ نکلا جب اختیارات واپس چلے گئے صوبائی حکومت کے پاس، تو پھر صوبائی حکومتیں مقامی حکومتوں کو وسائل کی پابند نہ رہیں۔ یعنی بیٹا پہلے صوبائی حکومتیں بجٹ دیا کرتی تھی مقامی حکومت کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے، اور اب صوبائی حکومتیں بجٹ دینے کی پابند نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب صوبائی حکومت بجٹ ہی نہیں دے رہی ضلعی حکومت کو، تو ضلعی حکومت بتائیں اپنے پروجیکٹ کیسے پورے کرے گی؟ ظاہر ہے فنڈز نہیں تھے، اور فنڈز نہ ہونے سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جتنے منصوبے بناتے تھے وہ سارے کے سارے منصوبے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، سورسز نہ ہونے کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ جس کام کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائی گئی تھی وہ مقصد حل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں تھے۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تو بنا دی گئیں، ضلعی نظام قائم کر دیا گیا، لیکن بہت سے محکمے ایسے تھے وہ ضلعی حکومت کو دیے ہی نہیں گئے۔ وہ ضلعی مثلا پولیس کا محکمہ دیکھیں، ایک ڈسٹرکٹ ناظم ہے، ڈسٹرکٹ میں پولیس ہے، تو جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ ناظم کے انڈر نہیں تھی، وہ صوبائی حکومت کے انڈر تھی، یعنی پولیس کا محکمہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو دیا ہی نہیں گیا۔ ایسے ہی ایک اور محکمہ تھا ایگریکلچر کا، زراعت کا محکمہ بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو نہیں دیا گیا۔ اب کہنے کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، لیکن ان کے نہ تو ڈسٹرکٹ کی پولیس پر کوئی اختیار تھا اور نہ ہی ڈسٹرکٹ کی زراعت پر کوئی اختیار تھا۔ تو یوں بیٹا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کا نیچرل رزلٹ کیا نکلا؟ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اختیارات ملیں، اور صوبائی حکومت چاہتی تھی کہ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اختیارات نہ دیں۔ ہے تو دونوں گورنمنٹ نا، صوبائی پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی ہے۔
تو دراصل دونوں میں کھینچا تانی جاری رہی اختیارات کی. اب کیونکہ ظاہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بیٹا چھوٹی ہوتی ہے اور پروونشل گورنمنٹ بڑی ہوتی ہے, صوبے کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے, تو سارے اختیارات لے لیے اور یہی جھگڑا رہا. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اور ہم کیسے کام کریں. تو یہی سسٹم رہا بیٹا. رزلٹ کیا نکلا؟ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام یا لوکل گورنمنٹ کا نظام فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے, جب بیٹا آپ گورنمنٹ بناتے ہیں تو پھر آپ ان کو اختیارات بھی دیتے ہیں, ان کو بجٹ بھی دیتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں. وفاقی حکومت کا اپنا بجٹ ہوتا ہے, صوبے کی حکومت کا اپنا بجٹ ہوتا ہے, لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنا تو دی آپ نے, ناظم بھی بنا دیا, نائب ناظم بنا دیا, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی قائم کر دی, کہنے کو اختیارات بھی دے دیے, لیکن حقیقت یہ تھی عملاً ناظم کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. لہٰذا یہ جو ایک سلسلہ بنایا گیا تھا لوکل گورنمنٹ کا کہ عوام کے کام ہوں گے, فلاحی کام ہوں گے, ترقیاتی کام ہوں گے, وہ نہیں ہو سکا اور یہ منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا. اس وقت بیٹا آپ کو پتا ہے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, اور جو ناظم نائب ناظم اس وقت نہیں ہے. ابھی حال ہی میں چند دن پہلے کشمیر میں الیکشن ہوئے بیٹا لوکل گورنمنٹ کے, اور سندھ گورنمنٹ نے بھی الیکشن کا اعلان کیا, لیکن اس وقت پنجاب میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لوکل گورنمنٹ بنائی کیوں گئی تھی, کہ تاکہ عوام کے مسئلے ڈسٹرکٹ میں حل ہو جائیں, انہیں کیپٹل لاہور کراچی نہ جانا پڑے. لیکن لوکل گورنمنٹ قائم کر دی گئی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ, مگر ان کو اختیارات نہیں دیے گئے. لوکل گورنمنٹ جس کام کے لیے بنائی گئی تھی وہ کام نہیں کر سکی. رزلٹ کیا نکلا؟ یہ منصوبہ فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا, کھینچا تانی تو جاری رہی اختیارات کی, لیکن عوام کا کوئی فائدہ نہ ہوا, یعنی یہ عملاً افیکٹو نہ رہا اور اس وقت ایگزسٹ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کو میرے خیال سمجھ آ گئی ہوگی کہ صوبائی حکومت کیا تھی اور مقامی حکومتیں کیا ہوتی ہیں, اور اختیارات کی جنگ کیا ہوتی ہے, اور جس کو اختیارات نہ ملے تو پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے, جس طرح ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ناکام ہو گئی. ٹھیک ہے بیٹا, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ذرا مشکل سے الفاظ تھے. اس ٹاپک پہ میں نے کوشش کی آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی. آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بیٹا, اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے لیکچرز کی, آپ کو فائدہ ہوتا ہے, تو پلیز مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے, اور اپنے اس چینل علم و ادب کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کیجئے, تاکہ علم کا سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.